بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اور جو لوگ قدم با قدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہیں، میں ان تمام لوگوں کو عملیات کے سلطان میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عملیات کا سلطان یہ ایک ہمارا ایسا سیگمنٹ تھا کہ جس میں ہم آپ کو عملیات کی تعلیم دیا کرتے تھے، کہ جس میں مختلف قسم کے اعمال ہوتے تھے، پرہیز کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہوتی تھی۔ بیچ میں کچھ وقت سے یہ رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا، لیکن انشاءاللہ اب اور آج سے ہم اس کا دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں عملیات کے سلطان، کہ جس میں آپ کچھ سیکھنے کو وہ کچھ ملتا ہے کہ جس کے ذریعے اور جس ترتیب اور طریقے جو آپ کو تعلیم کیے جاتے ہیں، اس کے ذریعے آپ اپنے مسائل سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں عملیات کے سلطان کی طرف۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا شرف آفتاب۔ شرف بیسیکلی خوش نصیبی کو کہتے ہیں، آفتاب یعنی کہ سورج۔ اب شرف آفتاب ماہر فلکیات کہ جب سورج برج حمل میں 19ویں درجے میں پہنچتا ہے تو اس ساتھ کو ساتھ مختار کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایک ایسی ساتھ، ایک ایسا وقت کہ جب ہر چیز قوت، یعنی کہ اگر ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ 19 ملٹیپلائی بڑھ جاتی ہے اس کی قوت۔ اگر عام میں شمسی کی قوت اگر 1 گنا ہے، تو جب سورج برج حمل کے 19ویں درجے میں پہنچتا ہے اور جب یہ 7 لگتی ہے تو اس وقت 19 گنا زیادہ اس کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ 19واں درجہ کیا ہے؟ ہمیں کیا معلوم کہ 19واں درجہ کس وقت ہوگا، کیسے داخل ہوگا؟ ماہر فلکیات کس طرح اس کو اپنے علم کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ٹوٹل اس کائنات میں 12 برج ہیں، اور ہر برج میں یہ سمجھ لیں کہ 30 درجے ہیں، اور جب ہم 30 کو 12 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ دائرہ فلکیات کے 360 ڈگری کا دائرہ پورا مکمل ہوتا ہے، پورا مکمل ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے کہ ہر برج کے اندر 30 درجے ہوتے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ ان درجوں کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، جو 1 سے لے کے 10، اور پھر 10 سے 20، اور پھر 20 سے 30، اور یہ مختلف اوقات مختلف ساعتوں میں اس کی ترتیب باندھی گئی ہے۔ لیکن یہ شرف آفتاب جو 8 اپریل کو پاکستانی وقت کے مطابق 12:52 میں داخل لگے گا، کہ جب برج حمل کے 19ویں درجے میں داخل ہوتا ہے تو تب شرف لگتا ہے۔ تو پاکستانی وقت کے مطابق یعنی کہ منگل اور بدھ کی درمیانی شب، یعنی کہ رات کے وقت 8 اپریل 12:52 پہ لگے گا، اور اس کا جو ختم ہوگا وہ ہے 9 اپریل 1:15۔ اس کا جو دورانیہ ہے نا، وہ پورا تقریباً 25 گھنٹوں پر محیط ہوگا، اور اس 25 گھنٹوں کے اندر یہ سمجھ لیں کہ اس کی جو قوت ہوگی نا، وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر گھنٹے بعد یہ دگنی ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن اس میں 4 گھنٹے ایک ایسے آئیں گے کہ جس میں یہ سمجھ لیں کہ اپنا یہ پورا آب و تاب اور عروج کے ساتھ تمام قوتوں کا حامل اس وقت میں اس کی پاورز ہوگی۔ اب اس وقت کے اندر اگر ہم مختلف نفوذ کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہم مختلف پڑھائیوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہم مختلف اپنے، اگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں بھی کر رہے، اگر ہم مدامت کرتے ہیں اپنے اعمال کی،
تو اس میں قوت میں بڑھا دی جاتی ہے. اور اس ساتھ کا یہ کمال ہے کہ یہ آپ کے اندر نیگیٹیوٹی نہیں ہونے دیتا. اس وقت کہ جب شر کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور قوتوں کو 19 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، وہ وقت 8 اور 9 اپریل. تو میں آپ سے یوں کہتا ہوں کہ 9 اپریل کو عصر سے لے کے عشاء تک یہ وقت آپ کے لیے اہم ہے. باقی آپ ان 25 گھنٹوں میں کبھی بھی آپ اپنا عمل کر سکتے ہو، اپنا کام کر سکتے ہو، اپنے شرف لکھ سکتے ہو. لیکن آج جو میں آپ کو ایک ترتیب اور طریقہ کار سے ایک خاص نقش بنانے کی ترتیب سکھاؤں گا کہ جسے کہتے ہیں نقش محیط الاسرار. اور یہ نقش محیط الاسرار کا کافی بزرگوں نے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا، خاص کر عرب کے لوگوں نے، مصر کے لوگوں نے، مڈل ایسٹ کے ان استادوں نے کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ واقعی ماہر فلکیات بزرگوں میں سے گزرے ہیں، جیسے شیخ محی الدین ابن العربی جیسے بزرگ، کہ آپ نے اس نقش المحیط الاسرار کا ذکر کیا کہ یہ وہ نقش کہ اگر اس کو شرف آفتاب کے میں لکھ لیں، یعنی کہ اس 25 گھنٹے کے دوران میں کسی بھی وقت اس نقش کو لکھ لیا جائے تو اس وقت لکھنا آپ کے پورے سال اس نقش کو جاری کرنے کے مترادف ہے، یعنی کہ اس کو جاری کر دیتا ہے، پورے سال آپ کے لیے فائدہ مند ثابت رہے گا. اب یہ نقش محیط الاسرار یہ ہے کیا؟ اس کے بارے میں اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ یہ فتوحات غیبی کے لیے ہے، یہ فتوحات کے دروازے کھول دیتا ہے، یہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، یہ کشادگی کے دروازے کھول دیتا ہے، اور یہ وہ ساتھ کے ہر چیز کو کھولنے کے لیے کافی ہے. کہ جیسے اسم فتح، اسم فتح ہوا ہے نا کہ کھولنے والا، یا ہر چیز کو کھول دینے والا، فتح کرنے والا، کامیاب کرنے والا، جیتنے والا، کہ سبقت لے جانے والا. یہ نقش ہے کہ جسے نقش محیط الاسرار کے نام سے دنیا جانتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شہرت ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی برسات ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کشادگی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد میں اضافہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد میں برتری دے، تو ان ساتوں میں اس شرف آفتاب میں اگر آپ اس نقش کو اس ترتیب اور طریقے سے لکھ لیں جو بزرگوں نے اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے، تو یقین جانو آپ پتہ پاؤ. اگر آپ کسی مقدمے میں پھنسے ہوئے ہو، اگر آپ کسی کورٹ میٹر میں پھنسے ہوئے ہو، اگر آپ کسی گھریلو معاملات میں پھنسے ہوئے ہو، اگر آپ بیماری میں شکار ہو گئے ہو، اگر آپ بیماری مصیبت میں پھنس گئے ہو، وباؤں نے گھیر لیا ہو، بلاؤں نے گھیر لیا ہو، کہیں سے راستہ نہ مل رہا ہو، پھر آپ کو جب یہ شرف ملے، یہ ساتھ ملے، یہ وقت ملے، تو اس وقت میں کسی بھی وقت اس نقش کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لینا آپ کو کمال کے درجے پہ پہنچا دیتا ہے. آپ اس 25 گھنٹوں میں آپ کسی بھی وقت اس نقش کو لکھ سکتے ہو. لیکن اگر مجھ سے پوچھتے ہو کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے کب لکھنا ہے، تو میں آپ سے یوں کہوں گا کہ آپ نے اس کو عصر اور عشاء کے درمیان کسی بھی وقت لکھ لینا. 8 اپریل کو رات سے شروع ہو رہا ہے اور 9 اپریل کو یہ ختم ہو رہا ہے. اس دوران آپ کسی بھی وقت لکھ سکتے ہو، لیکن عصر اور عشاء کے درمیان اگر اس نقش کو لکھا جائے، اور اس کی ترتیب ہے، اس کا طریقہ کار ہے. اچھا، اس کی آپ زکوٰۃ بھی ادا کر سکتے ہو جو روحانی معالج ہیں. آپ اس کو اپنے مسائل کے لیے بھی لکھ کر رکھ سکتے ہو، آپ اس کو فتوحات غیبی کے لیے بھی لکھ سکتے ہو،
اس کو آپ تسخیر کے لیے بھی لکھ سکتے ہو. تسخیر خلائق کا بھی اس میں بڑا کمال کا عمل ہے، کیونکہ اس میں وہ آیت موجود ہے اس نقش محیط الاسرار میں کہ جس کا تعلق ہی مسخر کرنا سے ہے، تسخیر کرنا سے ہے، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ وہ چاند اور سورج اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور ہم نے دن اور رات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. اب اس میں تسخیر فلکیات بھی موجود ہے، تسخیر برج بھی موجود ہے، تسخیر آفتاب بھی ہے، تسخیر مہتاب بھی ہے، تسخیر خلائق بھی ہے اور تسخیر قلوب بھی ہے، یعنی کہ دلوں کو تسخیر کرنا، مسخر کرنا. کہ جو لوگ سیاست میں قدم رکھتے ہیں، اب وہ چاہتے ہیں کہ سیاست کے اندر ان کو دنیاوی اعتبار سے ایک مرتبہ، ایک مقام ملے، کہ جن کے پروٹوکول ہوں، جن کے سیکیورٹی ہو، جن کے لوگ آگے پیچھے ہوں. تو اس شرف میں جو ماہر فلکیات ہوتے ہیں وہ باقاعدہ طور پہ ایسے لوگوں کو یہ بنا کر دیتے ہیں باقاعدہ طور پر، اور جس کا اثر پورا سال ان پہ یہ رہتا ہے کہ وہ جس جا جاتے ہیں وہاں ان کا چرچا ہوتا ہے، جس جگہ بیٹھتے ہیں وہاں ان کا نام کے گن گاتے ہیں. تو یہ وہ شرف آفتاب ہے. اگر آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں تو اب دیکھیں شرف آفتاب، وہ نقش کے جسے نقش محیط الاسرار کہا گیا ہے، آپ کی اسکرین پر موجود ہے، آپ دیکھیں. اور میں پھر آپ کو اس کا ترتیب اور اس کا طریقہ کار بھی میں آپ کو سکھاتا ہوں اور اس کا سمجھاتا ہوں. دیکھ لیا آپ نے، یہ نقش محیط الاسرار ہے. ٹھیک ہے، آپ نے سب سے پہلے آپ نے مربع بنانا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے کھانے بنانا ہے، اور اس کے اندر جو کھانے بنیں گے کھانے کاؤنٹ کر لیں: 1 2 3 4 5 6 7 8. ٹھیک ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 اور 8، 8 8 64. یہ 64 آپ کے کھانے بنے. اب اس کے اندر آپ نے سب سے پہلے کھانے بنا لیے. سب سے پہلے آپ نے اس میں تلسم لکھنا ہے. آپ دیکھیں کہ اس نقشے محیط الاسرار کو اگر سب سے پہلے تلسم لکھے ہیں آپ نے، وہ تلسم اسی ترتیب اسی طریقے سے لکھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے سب سے پہلی لائن میں آپ نے لکھنا ہے: کل هو اللہ احد اللہ الصمد لم اور یلد، لم اور یولد. ٹھیک ہے، آپ نے پہلی لائن میں یہ لکھ لیا. پھر آپ نے دوسری لائن پہ آنا ہے، پھر آپ نے لکھنا ہے: ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم. پھر تیسری لائن میں لکھنا ہے: اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد. پھر چوتھی میں لکھنا ہے: احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم. پھر آپ نے پانچویں لکیر، پانچویں لائن میں لکھنا ہے: اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن. پھر آپ نے الصمد لم یلد. اس طریقے سے پورا اسی ترتیب سے پورا آپ لکھتے جائیں گے، ایسے ایسے لکھتے جائیں گے، پورا پورا بڑھتے جائیں گے. آخر میں آپ نے وہ قرآن کی آیت، یہ سورہ ابراہیم کی شاید آیت نمبر 36 ہے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 36 ہے یہ آیت ہے. تو آپ اس آیت کو بھی لکھ لیں گے، اور اس کے بعد اس میں جو اسی میں نا یا وہاب ہو یا رزاق ہو، اس کے لیے ابواب رحمت کا یا رحمت الراحمین، یہ آپ نے لکھنا ہے. اس کے بعد آپ اس کو لکھنے کے بعد آپ اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیں. اب لکھیں گے کس سے؟ نقش کا میں نے طریقہ تو سمجھا دیا، لکھیں گے کیسے. کوشش کریں کہ آپ انار کا جو درخت، انار کی جو چھال ہوتی ہے، انار کا جو پودا ہوتا ہے نا، اس سے لکڑی ہوتی ہے، اس کا قلم آپ بنا کے اس میں آپ پھگو کے اس سے لکھنا ہے اگر لکھ سکیں. یا بانس کی لکڑی آتی ہے، بانس کا قلم بنا لیں. بانس کی لکڑی آتی ہے، اس کا قلم بنا لیں گے نا، وہ بہترین ہوتا ہے. اکثر میں نے دیکھا ہوگا آپ نے، اگر ہمارے 50 سال پیچھے چلے جاتے ہیں تو وہ زیادہ تر قلم استعمال کیے جاتے تھے. اگر سب سے بہتر یہ ہے کہ بانس کا قلم بنا لیں، اور اگر بانس کی لکڑی کا قلم نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر آپ نارمل ہی پینسل سے لکھ لیں. اس کو آپ پین سے لکھ لیں، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ قلم اس کا وہ ہو. اچھا، اب اس کی لوح بھی تیار ہوتی ہے، اور لوح تیار کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے چورس میں دھات لی اور دھات کی پوری پتلی بنا دیا. وہ دھات آپ چاندی لے لیں، کانسی لے لیں، یا پھر آپ اس میں تانبا لے لیں، اس کو پوری چکور ایک پلیٹ بنا لیں، پتلی بنا لیں.
اس کے بعد اسی نقش کو اسی 25 گھنٹوں کے اندر اس کو کندہ کروا لیں، اور کندہ کروانے کے بعد پھر آپ نے سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور سورہ اخلاص آپ نے 102 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اس نقش پہ دم کر دیں گے، اور پھر روزانہ سورہ اخلاص اپنے بیڈ میں رکھیں گے، اور پھر اس کے بعد جس کو بھی یہ نقش لکھ کے دیں گے نا، کمال حاصل ہوگا۔ اپنے لیے لکھ کے رکھیں تو آپ ایک مرتبہ لکھ کر اپنے لیے رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ ساتھ ہے آپ کی چل رہی ہیں اور آپ کے پاس وقت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اپنے چچا کے لیے لکھ دوں پھر چچا کے لیے لکھ کے دے دوں، آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو پھپھو کے لیے لکھ کے دے دوں پھپھو کے لیے لکھ کے دے دوں، جس کے لیے چاہیں گے لکھ کے دے دیں، اور ایک وقت میں 12 نقش یہ لکھے جا سکتے ہیں۔ کتنے مرتبہ؟ 12 مرتبہ۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ اس نقش کو کاغذ پہ لکھیں گے، لکھنے کے بعد 102 مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے اس کو دم کر دیں گے۔ دم کرنے کے بعد پھر آپ جس مقصد کے لیے جس کو دینا چاہیں آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ اس نقش کو نقش محیط الافطار بھی کہتے ہیں، اور اس سات کے ماہر فلکیات کے مطابق سات المختار بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ جو اپنا تہجد پورا مکمل کرتا ہے، اپنا دائرہ 360 درجے کا مکمل کرتا ہے، اور جب وہ درجے کے جو بالخصوص 19واں درجہ، سب سے پہلا برج جو ہے نا، حمل جسے کہتے ہیں، یہاں سے برج شروع ہوتے ہیں، برج حمل ہے، پھر 31 سے برج سارے آ رہے ہیں، تو ان برجوں کے اندر جو 360 درجے ہیں، اس میں 19واں درجہ جو ہے نا، وہ برج حمل کا سب سے کامیاب اور سب سے بہترین درجہ ہوتا ہے، کہ جس میں ہر چیز کی قوت پاور بڑھ جاتی ہے۔ صحیح کے لیے، مسائل کے لیے، پریشانی کے لیے، ہر چیز کے لیے یہ نقش آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ میری طرف سے میرے چاہنے والوں کو، میرے مریدین کو، اور جو لوگ لشکر قریش میں شامل ہیں، ان کو اس شرف آفتاب کی اجازت ہے، نہیں تو وہ اس کو لکھ کے رکھ سکتے ہیں۔ باقی جن کے پاس یہ نقش محیط الاسرار نہیں ہے، میں آپ کو یہ اپنے چینل پہ دے دوں گا، واٹس ایپ چینل ہمارا سرچ کریں گے نا آپ، واٹس ایپ چینل بھی آپ لوگ جوائن کر لیں، اس میں وقتاً فوقتاً سب کو ڈالتا رہتا ہوں۔ باقی ہمارا انسٹاگرام ڈاکٹر عبد الواجد شاذلی کے نام سے ہے۔ الحمدللہ آپ لوگ اس کو بہت پسند کر رہے ہیں، اور الحمدللہ کہ اتنی تیزی سے یہ چیزیں پھیل رہی ہیں، سلسلے کا کام پھیل رہا ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں آپ لوگوں کا بڑا کمال ہے، کیونکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے ہیں، اور شیئر کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ ہماری ہر ویڈیو، ہر دوسری تیسری ویڈیو ملینز پر پہنچ رہی ہے۔ جتنے لوگوں تک پہنچیں گی انشاءاللہ اتنے لوگ اس میں شامل ہوں گے، اور جتنے لوگ اس ہفتے میں شامل ہوں گے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ میری ویڈیو چاہے وہ یوٹیوب پر ہو، انسٹاگرام پر ہو، فیس بک پر ہو، یا واٹس ایپ چینل پر ہو، یا ٹیلی گرام چینل پر ہو، میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں، آپ اپنے حصے کا کام کریں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا کریں، کیونکہ آپ کا بھی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ ہمارے سلسلے سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ ہمارے سلسلے میں داخل مرید ہیں، تو آپ اپنے حصے کا کام کریں، زیادہ سے زیادہ جو چینل کا لنک ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیں، اور لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں تک شیئر کریں۔ باقی وہ لوگ کہ جو لوگ مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں، اپنی تربیت لینا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے زیر سائے عملیات کی تربیت میں، روحانیت کی تربیت میں، حکمت کی تربیت میں، جو لوگ حکمت بھی سیکھنا چاہتے ہیں، طب بھی سیکھنا چاہتے ہیں، ہماری ویب سائٹ www.drabdulwahidtaji.com، وہاں جا کے میرا اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر آپ کے اسکرین پر بھی موجود ہے۔ جو لوگ اپوائنٹمنٹ نہیں لے سکتے وہ اس نمبر پہ نام، اپنی والدہ کا نام میٹر لکھ کر اگر نمبر کا شیئر کر سکتے ہیں۔ باقاعدہ طور پر اس کا میں خود جواب دیتا ہوں، اور ہماری ٹیم موجود ہوتی ہے جو آپ کی نمائندگی کرتی ہے، اور آپ کو بہتر انداز میں، بہتر طریقے پہ، مطمئن، تسلی بخش آپ کو جواب دیا جاتا ہے۔ اور پھر جو لوگ علاج کرنا چاہتے ہیں، علاج کروانا چاہتے ہیں، وہ ویب سائٹ پر اور ہماری اسکرین پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو شرف آفتاب میں بالکل میری طرف سے آپ کو ایک بار پھر اجازت ہے، آپ اس میں ضرور لکھیے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔